بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ناصر سدوسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راول نیوز۔ ناظرین، آج ہم پی ٹی آئی آزاد کشمیر ضلع سدنوتی کے مقام پر ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے پاس انٹرویو کے لیے تشریف لائی ہیں، پاکستان آزاد کشمیر تحریک انصاف کے رہنما سردار شاہد محمود صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ ناصر سدوسی صاحب۔ میں راول نیوز یوٹیوب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لندری میں آئے اور یہاں لوگوں سے ڈسکس کیا اور لوگوں کے مسائل سنے۔ بہت شکریہ سر۔ سر آپ ذرا اپنا مفصل تھوڑا تعارف کروا دیجیے گا۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں موجودہ پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ سدنوتی کا صدر ہوں۔ میں نے تقریباً 2010 کو پاکستان تحریک انصاف جوائن کی۔ میں بنیادی لوگوں میں سے ہوں، سدنوتی میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی۔ جب راجہ مصدق خان کنوینر تھے، جب میں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا، میں خان کی جدوجہد سے اور خان کے نظریے سے متاثر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اس کی جدوجہد میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ اچھا سر، یہ بتائیں گے یہاں پہ جو سدنوتی کی تنظیم سازی ہے تو اس پہ آپ کا کام کیسا ہو رہا ہے؟ سدنوتی کی تنظیم سازی ڈسٹرکٹ کی تحصیل کی اور سٹی کی جو ہے یہ مکمل ہے۔ یو سی وغیرہ کی ابھی انڈر پروسیس ہم بنا رہے ہیں، یو سی اور پولنگ اسٹیشن وائز، اور ہم مطمئن ہیں تحریک انصاف کا یہاں کام اچھا ہے، یہاں کام روز بہ روز بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف یہاں الیکشن میں بہتر کارکردگی دکھائے گی۔ تو سر، یہ ابھی میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کا کافی روزانہ لوگ جو بھی آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو یہ کس طرح آپ مینیج کر رہے ہیں اس کو؟ جو آپ کی طرف جتنی بلادریز ہیں وہ بھی آپ کی طرف آ رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد آزاد کشمیر میں دوبارہ سے برادریوں کا گلدستہ بننے جا رہی ہے تحریک انصاف۔ اس سے قبل سچ یہ ہے کہ یہاں مسلم کانفرنس تحریک انصاف کا گلدستہ ہوتی تھی، اس میں مختلف قبائل، مختلف سٹیک ہولڈرز جو تھے وہ اس پارٹی میں تھے۔ اب تحریک انصاف میں مختلف قبائل، آزاد کشمیر بر سے اور مختلف ڈسٹرکٹ سے مختلف قبائل جو ہیں وہ تحریک انصاف میں اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ خان کے نظریے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ سر، اب خان صاحب کے احساس پروگرام اور بلا تفریق ہیلتھ کارڈ، ان کے جو اقدام ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں جس طرح کا سیاسی کارکن ہوں، میرا جواب تھوڑا سا مختلف ہے، شاید میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست رایا کے ساتھ ہوتی ہے، اور رایا ووٹ کرتی ہے تو وزیر اعظم بنتا ہے آدمی۔ خان اور وزیر اعظم پاکستان کے دستور کے مطابق الف اٹھاتے ہیں، اوتھ اٹھاتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کے لوگوں کو ہیلتھ دینی ہے، ریاست کے لوگوں کو ایجوکیشن دینی ہے، ریاست کے لوگوں کو جابز دینی ہے، ریاست کے لوگوں کو فیسیلیٹ کرنے۔ میں اچھی نظر سے دیکھتا ہوں خان صاحب کے اس اقدام کو، لیکن میں اس اقدام کو ان کی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے الف کے مطابق باقی کے جو ریاست کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کے معاملات کو سیٹل کرنا، یہ ان کو کرنا چاہیے۔ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، اس سے پہلے بھی حکومتیں یہاں پہ گزری ہیں، پیپلز پارٹی اور نون کی بھی حکومتیں، مسلم کانفرنس کی بھی شاید امیدوار یہاں سے رہے ہیں، تو ان میں تو اس طرح کا کوئی ایسا چیز نظر نہیں آئی۔ تو یہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا یہ ایک اچھا اقدام ہے؟ بہت اچھا اقدام ہے۔ میں گزارش کروں کہ ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ سدنوتی کے اندر تقریباً 12,000 لوگوں کو احساس پروگرام ملا، ٹھیک سر؟ اور ہیلتھ کارڈ کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری آزاد کشمیر میں انہوں نے دیے۔ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا آدمی نہ تو احساس پروگرام میں اور نہ ہی ہیلتھ کارڈ پروگرام میں اس نے فوٹو سیشنز کیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ جی یہ ہماری کو بڑی کارکردگی ہے، لیکن خان کے یہ اقدامات جو ان کا ویژن ہے، یہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کس طرف اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں گے اور کس طرح غربا کی مدد کریں گے وہ۔ اور جو آپ کے جو سٹنگ ایم ایل اے بھی ہیں، یہ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں، پہلے بھی ہیلتھ منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن ابھی یہ جو انصاف کارڈ ہے تو وہ اپنے اس تشریح کر کے اس کو عوام تک پہنچا رہے تھے، تو اس اقدام کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا پن ہے۔ ہمارا بڑا پن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خان نے یہ دے کر احسان کیا۔ وہ کسی کی کارکردگی کو اپنی ووٹ کے لیے اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو یقیناً چھوٹا پن ہے۔ میں اس طرح سے کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ چھوٹا پن ہے۔ ان کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ ہیلتھ منسٹر رہ چکے ہیں 10 سال سے کنٹینیو، وہ اپنے یہاں کا ایک ہاسپٹل نہیں بنوا سکے،
انہوں نے ریاستی خزانے کے ساتھ بددیانتی کی ہے، وہ اپنی الیکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے ریاستی خزانے کا استعمال کرتے ہیں. میں اس سے زیادہ اس پر کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. تو کیا سدنوتی ایک غیور قوم ہے، ایک جنگجو قبائل ہے، سدنوتی جو سدوزئی قبائل ہے، تو کیا ان کے یہ اس بندے کو سلیکٹ نہیں کریں گے جو یہاں ان کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ان کے ساتھ ہو؟ میں نے کسی دوست سے یہ کہا، سیاسی کارکن سے یہ کہا کہ ڈاکٹر نجیب نکی الیکشن نہیں جیتے. یہاں کی سیاسی پارٹیاں اپنی حکمت عملی سے، اپنی اندرونی انتشار کی بنیاد پر الیکشن آ رہے. ڈاکٹر نجیب نکی کوئی فیوریٹ لوگوں کا فیوریٹ آدمی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ وہ اتنے وسائل لگا کر 2000 ووٹ سے جیتا، ایک دفعہ وہ اتنے وسائل لگا کر 1700 ووٹ سے جیتا. دیٹ مینس کہ وہ یہاں کے لوگوں کا کوئی پسندیدہ آدمی نہیں ہے. ہاں وہ چونکہ پٹواریوں کی سیاست کے مطابق ایک ٹیکنیک جانتے ہیں وہ الیکشن جیتنے کی، جو آپ کی بار یقیناً فیل ہو جائے گی. تو سر وہ جو ایک پائپ کے اوپر ہو گیا، کچی سڑک کے اوپر بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، جو ہے نا اپنے سب عوام کے لیے اکٹھا نہیں سوچ رہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم الیکشن کمپین میں ہم دوستوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری ریاست آزاد جموں کشمیر کے اندر تمام جو حلقے ہیں ان کے اندر 15% لوگ سیاست کے اندر ٹھگ ہوتے ہیں، جو 85% معصوم لوگوں کو ٹھگتے ہیں. وہ کھمبے کی صورت میں، وہ پائپ کی صورت میں، وہ نلکے کی صورت میں، وہ کچی سڑک کی صورت میں. اب لوگوں میں ایک احساس ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ ہمارے وسائل ہیں، ہمیں ملنے چاہیے. کوئی ہمیں دیتا ہے، کوئی احسان نہیں کرتا. اب لوگ چینج کریں گے اور چینج آ رہی ہے. اور یہاں پہ سر جو ابھی تک کوئی ایک اسٹیڈیم ہے صرف یہاں پہ بنا ہے، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، بچوں کی کھیلنے کو اتنی خاص جگہ بھی نہیں ہے. تو اس طرف بھی کوئی توجہ دیا؟ دیکھیں نا، ہم فی الحال تو چیزوں کی نشاندہی کر سکتی. واٹر سپلائی سکیم میں کرپشن ہو رہی ہے، اسپتال 3 دفعہ ٹینڈر ہوئے، کرپشن ہو رہی ہے، اسٹیڈیم میں ایک بڑی کرپشن ہوئی ہے. میں گزارش کروں کہ اگر آپ نے ہمارا اسٹیڈیم دیکھا ہو، وہ اس طرح کا ایک ہرا بھرا کھیت تھا جو الاٹ ہوا. وہاں جو ڈرلنگ مشین کے پیسے مد میں پیسے لیے کمپنیوں نے لیے، وہ کوئی 46 لاکھ روپے تھا. تو کرپشن کی نظر یہ پروجیکٹ ہو گئے ہیں. یہ یقیناً آنے والے دن میں ہم احتساب کی پارٹی ہیں، ہم انصاف کی پارٹی ہیں، ہم احتساب کرنے جائیں گے اور یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی. ہاں البتہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے یہاں جب حکومت بنے پاکستان تحریک انصاف کی، تو ریاستی وسائل کا منصفانہ استعمال ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھا سر، اس طرح انہوں نے کوئی ٹورزم کے اوپر بھی کوئی اتنی توجہ نہیں دی. میں دیکھا ہمارے جو کہ یہاں کے ہوٹلز ہیں وہ تقریباً خالی ہیں، کوئی رہنے والا یہاں پہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک صنعت ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا سر؟ آزاد کشمیر میں ٹورزم 1-2 جگہ کے علاوہ کہیں نہیں بنا. ٹورزم کیسے بنائیں گے آپ سڑکیں ہی نہیں بنا رہے ہیں. آپ نے یہ جو آزاد پتن سے پلندری کی سڑک ہے 44 کروڑ روپے میں بنائی ہے. آپ دیکھیں، آپ یہاں پہلے بھی آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا چینج دیکھا. تو آپ ٹورزم ہلی جگہوں تک جو ہے وہ سڑکیں نہیں لے کر جا رہے ہیں، تو ٹورزم کیسے آئے گا؟ اس گورنمنٹ کا کوئی اس طرح سے کرنے کا کام ہی نہیں تھا. یوں ڈاکٹر نجیب نکی یہ کہتے ہیں کہ وہ 6 ارب روپیہ سدروتی میں لائیں، سدروتی میں نہیں لائیں، اس حلقہ میں لائیں جس سے وہ منتخب ہوتے ہیں. آپ گھومیں یہاں کہیں آپ کو 6 ارب روپیہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سر یہاں پہ نہ تو آپ کا ہاسپٹل کا نظام ہے، خاص کر کے جو ہماری بچیاں جب زچہ بچہ کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ان کو پنڈی لے جائیں، کوٹلی لے جائیں، کچھ رستے میں ان ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے کافی مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے کس نے آج تک آواز نہیں اٹھائی؟ نہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں اٹھتی. ہوتا کیا ہے؟ فرض کرو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ چونکہ میڈیا سے ہیں، کہ ہم ایک ایس پی صاحب کے خلاف کمپلین کرتے ہیں. یہ کمپلین صبح جو ہے وہ ڈی آئی جی صاحب کے آئی جی صاحب کے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے. وہ ڈی آئی جی ریجن کو مارک کرتے ہیں، ڈی آئی جی اسی ایس پی سے واپس پوچھتا ہے، ایک نیچے سے سٹیٹمنٹ بنتی ہے اور اوپر چلی جاتی ہے کہ یہ جی یہ فلاں طرح کے لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹیں دیتے رہتے ہیں، سب اوکے ہے. اسی طریقے سے جو ہم کمپلین کرتے ہیں، کمپلین کریں گے کہ یہ کوئی ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے نہیں کہ آپ ایک ایجیٹیشن کریں گے تو ملک کا وزیر اعظم نوٹس لے گا کہ یہ ایجیٹیشن کیوں ہوا. یہ سارے وہی اوپر سے نیچے تک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. یہ نیچے والے ان کو ایک رپورٹ بنا کر بھیج دیتے، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے. یہ چونکہ سب پٹواری ہیں، ان کا سب کا چٹا پٹا ایک ہے، اس لیے یہ کوئی نوٹس نہیں لیتے. ورنہ آپ دیکھیں بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب نے اپنے آخری وزیر اعظم جب وہ تھے تو آخری ادوار میں پلندری ڈسٹرکٹ اسپتال کا افتتاح کیا. یہ 20 سال ہو گئے. میرا بیٹا پیدا ہوا، وہ گریجویٹ ہوا، وہ فارن میں جاب کے لیے چلا گیا، اسپتال نہیں بنا. یہاں لوگ مرے، ہم نے احتجاج کیا، اسپتال کے باہر احتجاج کیا، شہروں میں احتجاج ہوا. ہر جنازے کے ساتھ ہم احتجاج کرتے ہیں. سنے گا کون؟ کوئی نہیں سنتا.
اچھا سر، یہ جو آواز آپ کی وہاں تک کیوں نہیں پہنچی، اس کی کیا وجہ؟ بیرسٹر صاحب جو آپ کے میں کہوں گا کہ آپ کے کیپٹن بھی ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے، تو آپ کیا سوچیں کہ کیپٹن جو ہے وہ اپنی ایسی ٹیم سلیکٹ کریں گے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی بنے گی؟ کیونکہ ایک نظریہ ہوتا ہے کہ جی جو پاکستان میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی کشمیر یا گلگت بلچستان میں وہی بنتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک بات کہی، تحریک انصاف نے جو 2018 کا الیکشن تھا، اس سے پچھلا الیکشن جو لڑا پاکستان میں، تو سارا آپ کا میڈیا یہ کہتا تھا کہ خان کے پاس جو ہے وہ جب ہم الیکشن ہار گئے تو خان کے پاس الیکٹیبل نہیں ہے، سارا میڈیا کہتا تھا۔ اب جب خان نے 2018 کے الیکشن میں الیکٹیبل لی اور الیکشن میں گئی، یہ الگ بات ہے کہ ان الیکٹیبلوں کے ساتھ کیا ہوا، تو ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب حکومت بنانے کے اعتبار سے پارٹی کو بھی پورے طریقے سے مد نظر رکھیں گے کہ پارٹی کس طرح سے ہم نے کنٹینیو کرنی ہے اور حکومت کس طریقے سے ہم نے بنانی ہے۔ ہم چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب اس طرح کی بات کو خوب سمجھتے ہیں اور وہ اچھی حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے پارٹی کو چلانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے شاید کہیں ادھر ادھر سے تھوڑے بہت لوگوں کو تو لینا ہی پڑے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ جو کوئی گروپ بندی ہے پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم بننے کے لیے؟ میں نہیں یہ بات سمجھتا۔ میں اس پہ آپ کو ایک دلچسپ بات کروں، میں بحثیت سیاسی کارکن میری رائے یہ ہے کہ جو لوگ خوفزدہ ہیں بیرسٹر سلطان محمد چودھری کی پارٹی سے، ان کی جد و جہد سے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بن جائے گی، وہ مختلف طریقوں سے یہ اخبار چھوڑتے ہیں کہ فلاں صاحب فلاں پارٹی کے ساتھ الائنس ہو جائے گا، فلاں صاحب پارٹی میں کوئی بڑا عہدہ لے کر آ جائیں گے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ بیرسٹر صاحب کے ساتھ جڑ نہ پائیں۔ سر، کشمیر کے اندر ابھی آپ نے کہا ایسا کوئی پلان پیپر ورک آپ نے کیا ہوا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ یہاں پہ آتی ہے، آپ کا ایم ایل اے بنتا ہے، تو آپ نے کن کن چیزوں کو فوکس کرنا ہے؟ کوئی ایسا پیپر ورک آپ کی تنظیم نے کیا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ آپ بحیثیت ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ آپ میری مدر پارٹی کے پریزیڈنٹ سے آپ پوچھتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو یقیناً ہم خان کے اس نظریے کے مطابق کہ ہم نے یہاں کے پسماندہ علاقوں کو کیسے اوپر اٹھانا ہے، ہم نے یہاں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے، ہم نے ریاست کے خزانے کو کس طریقے سے استعمال کر کے غریبوں کو اور باقی کے لوگوں کو ریلیف پہنچانا ہے۔ ہم ٹورزم، خان کا اب آئیڈیل وہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کے لیے ہم ایک بڑا فنڈز رکھیں گے، لوگوں کے لیے جاب کریٹس ہوں گی، ٹورزم کے لیے لوگ آئیں گے، لوگوں کے لیے روزگار بنے گا۔ یقیناً یہ پالیسی کا حصہ ہے۔ ایک بہتر گورننس کے لیے میری مادرس پارٹی نے پراپر پلاننگ کی ہوئی ہے۔ تو سر کیا جب ٹورزم ہوتا ہے تو پھر آپ نے کئی دفعہ جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی بھی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ضروری ہے، ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں ہماری جیسی صورتحال ہے۔ آپ تولی پیر پہ جائیں، کبھی آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ لوگ راولہ کوٹ آتے ہیں، لوگ پیر چناسی جاتے ہیں، لوگ آزاد کشمیر بھر میں جاتے ہیں، کبھی میرے خیال میں آپ میڈیا سے کبھی اس طرح کی شکایت نہیں آئی۔ ہمارے یہاں چونکہ لوگ لبرل ہیں، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مذہبی لبرل ہیں، یہ اپنی نماز پڑھیں گے، یہ مہمان کا احترام کریں گے، یہ ٹورسٹ کا احترام کریں گے، یہ اس بات کو خوب ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں آئیں گے، ان کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوگا، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم باہر سے آنے والے کو مہمان سمجھتے ہیں۔ تو سر یہاں پہ ایجوکیشن کا بھی ایک مسئلہ، یہاں پہ کوئی اتنا کیڈٹ کالج اور ڈگری کالج ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں بنے، تو اس کے بعد یہ اتنا عرصہ جو ابھی سٹنگ ایم ایل اے صاحب ہیں یہ بنے، یہاں پہ نہ کوئی ایسا بڑا ڈگری کالج بنا ہے، نہ کوئی یونیورسٹی یہاں پہ پراپر طریقے سے یہاں آئی ہے، نہ ڈسٹرکٹ کو اس کی وہ فیسلٹیز ملی ہیں۔ اب مجھے کہ پاسپورٹ آفس بھی شاید پلندری میں نہیں ہے۔ پاسپورٹ آفس کا پلندری میں ہے، پاسپورٹ آفس پلندری میں ہے۔ یہ پھر ہم جب ہم چونکہ ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اپنے اپوزٹ پارٹیوں میں جن لوگوں نے سیاست کی ہم ان کے خلاف بات کریں گے تو یہ الزام ٹھہرتا ہے۔ دیکھیں یہاں 1400 کے قریب پائلٹ ہائی اسکول کے عدد تعداد ہے، یہاں پائلٹ ہائی اسکول 2 چاہیے تھا، نہیں بنا۔ یہاں گرلز ہائی اسکول میں اس سے زیادہ تعداد ہے، نہیں بنا۔ ایک جو آپ کا ہمارا جو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، ایک پوسٹ گریجویٹ کالج اور ایک یونیورسٹی کا کیمپس دیا۔ یہ ساری چیزیں جن سے ہم محروم ہیں، اس کا قصوروار ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جنہوں نے یہاں پاور پولیٹکس کی، جو یہاں سیاست کرتے ہیں، جو اقتدار کا حصہ رہے ہیں، جو اپوزیشنز کا حصہ رہے ہیں۔
یقیناً اپوزیشنز پارٹی کے لیے، اقتداری پارٹی کے لیے گھوڑے کی لگام کی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ لگام کھینچے گی تو حکومت کو سمجھ میں آئے گا. اس لیے ہم ان سارے لوگوں کو قصوروار ٹھہرتے ہیں. ہم نے چونکہ کوئی اس سے پہلے رول نہیں دیا، ہم جب رول دینے جائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو بہتر کریں گے. ایز اے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سدنوتی، میں آپ کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ کے 4 سے 5 امیدوار ہیں شاید یہاں سے ٹکٹ کے دوڑ میں شامل ہیں، لیکن آپ نے سب کو گٹھا کیا ہوا ہے، ہر جگہ میٹنگ میں گٹھے جاتے ہیں، تو یہ آپ نے کیسے کیے؟ دوست میرا احترام کرتے ہیں، میں دوستوں کا احترام کرتا ہوں. میں نے ان سے گزارش کی کہ ٹکٹ اور کاک ہے، اس تک ہم نے ایک ساتھ جانا ہے اور ہمیں جانا چاہیے. ہم چونکہ تبدیلی کی پارٹی ہے، لوگوں کو تبدیلی کا میسج دیں گے. تو میں دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ میرا احترام بھی کرتے ہیں اور میری بات سنتے بھی. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سدوئی صاحب، آپ کا اور آپ کے دوستوں کا شکریہ کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے ہم سے انٹرویو کیا. میں آپ کے چینلز کا اور آپ کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. یہ تھے سردار شاہد محمود، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ. اب اپنے ہوسٹ ناصر سودزئی اور کیمرہ مین اظہر بٹی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.